تفسیر قرطبی کے اندر جس کو الجامع احکام القرآن کے نام سے مشہور ہے، تفسیر قرطبی بھی کہتے ہیں شارٹ کٹ میں، جلد نمبر 17 صفحہ 83 پر امام قرطبی کا وصال 284 ہجری میں ہوا، آج سے 1200 سال پہلے۔ حضرت امام محمد حسین بن مسعود بغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا وصال 436 ہجری میں ہوا، یہ تفسیر معلم التنزیل جلد 4 صفحہ 244 پر کہتے ہیں، قال جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین رضی اللہ تعالی عنہم، کہتے ہیں بیان کیا حضرت امام جعفر صادق جن کے والد ہے محمد، امام محمد یعنی امام باقر، اور ان کے والد ہے حضرت علی، یہ ہے زین العابدین، حضرت زین العابدین کنیت ہے، لقب ہے، ان کا نام ہے علی، اور ان کے والد ہے امام حسین رضی اللہ تعالی۔ حضرت امام جعفر کہتے ہیں والنجمی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذا ہوا اذا نزل من السماء لیلۃ المعراج، وہ کہتے ہیں والنجم سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے، اور اذا ہوا کہ جب وہ اترے، اس سے مراد معراج کی رات آپ کا زمین پر تشریف لانا ہے، معراج کی رات اترنا ہے۔ اب قرآن نے یہاں رسول کو ون نجم کہا، نبی کا نام ایک نجم بھی بتایا اللہ نے، چمکتا ستارہ جس کے معنی ہوتے، نبی کا ایک نام ہے النجم۔ اب نجم کے معنی لغت میں کیا ہوتے ہیں؟ ان تفاسیر سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ نجم سے مراد یہاں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مگر نجم کے معنی کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے اپنے حبیب کا نام، اپنے رسول کا نام نجم کیوں فرمایا؟ چنانچہ عربی زبان کی مشہور لغت جس سے سبھی جماعت کے لوگ استفادہ کرتے ہیں، جس کا نام ہے المنجد، عربی کی صفحہ نمبر 793 اور لسان العرب جلد نمبر 12 صفحہ 571 پر النجم کے معنی آتے ہیں الاصل، نجم کے معنی ہوتے ہیں اصل، اور اس کے پھر مثال دیتے ہوئے صاحب منجد کہتے ہیں یقال ھذا الحدیث لا نجم لہ، کہتے جیسے محدثین کی اصطلاح میں، حدیث لکھنے والوں کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے جب وہ کسی حدیث کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، کہتے کہ اس حدیث کا ثبوت نہیں ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یقال، وہ کہتے ہیں ھذا الحدیث لا نجم لہ، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اصل نہیں ہے تو لفظ اصل کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ نجم۔ تو نجم کے معنی ہوتے ہیں اصل۔ اب آئے اسی کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں ہم، سورہ رحمان آیت نمبر 6، قرآن میں اللہ آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور نباتات، نباتات کہتے ہیں گھاس پھوس درخت پودے، یہ نباتات ہے، اور نباتات والشجر، شجر یعنی درخت، یہ گھاس پھوس یہ درخت سبھی اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں نجم لفظ آیا والنجمی والشجر یسجدان، یہاں بھی نجم آیا سورہ رحمان میں، مگر یہاں سورہ رحمان میں نجم کے معنی نباتات لیے گئے، اور سورہ نجم میں نجم کے معنی رسول اللہ سے لیے گئے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ آئی المنجد میں ہی صفحہ 793 پر کہا جاتا ہے کہ النجم ما نجم ای طلعوا من النبات علی غیر ساق ہوا خلاف الشجر۔ المنجد کے اندر اس کے معنی یہ آتے ہیں، صاحب المنجد کہتے ہیں کہ نجم کے معنی یہ ہوتے ہیں، نجم اسے کہتے ہیں اس پودے کو کہتے ہیں، اس نونہال پودے کو نجم کہا جاتا ہے جو بغیر بیج کے اگ جاتا ہے، یا اس گھاس کو نجم کہتے ہیں کہ جو بغیر بیج کے اگتا ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بغیر بیج کے اگتا ہے؟ جتنے درخت ہے سب کی اصل کیا ہوتی ہے؟ بیج۔ کچھ درخت جو ہے وہ بیج سے اگتے ہیں، کچھ گٹلیوں سے اگتے ہیں، اور کچھ شاخوں سے اگتے ہیں۔ ان کی شاخ لگا دیجئے زمین میں کاٹ کر اگ جائیں گے، جیسے گلاب کا پودا، گلاب کے پودے کے لیے بیج کی ضرورت نہیں ہے، آپ گلاب کی ایک ٹہنی کاٹیے زمین میں گاڑ دیجئے، ایک نیا پودا پیدا ہو جائے گا۔ تو کچھ نہ کچھ اصل ہے، مگر کچھ گھاسیں ایسی ہوتی ہے جس کا بیج نہیں ہوتا۔ جہاں زمین نرم ملی، جہاں زمین نم ملی، گیلی ملی، وہ گھاسیں اگ جاتی ہے،
تو ایسی گھاس جس کی اصل نہ ہو. اب نجم کے ایک معنی کیا ہوئے؟ وہ چیز جس کی اصل ہو, اور اصل اس سے پہلے کسی کی اصل نہ ہو. اس کی اصل ہو کہ جو محض قدرت خداوندی کے تحت اگے, اس کی اصل نہ ہو, اللہ اس کو پیدا کرے, بیج سے پیدا نہیں ہوتی جو گھاس, اس کو بھی نجم کہا گیا. اور قرآن نے بیان کیا کہ جو نجم ہے, جو شجر ہے, اسی کو سجدہ کرتے ہیں. چاہے وہ درخت ہو جن کے بیج ہے وہ بھی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں, چاہے وہ درخت ہو جن کی گٹلیاں ہیں وہ بھی اسی کو سجدہ کر رہے ہیں. اور ایسی نباتات, ایسی گھاس, ایسے پودے, ایسے درخت جن کے بیج نظر نہیں آتے, جو اللہ کی قدرت سے پیدا ہوتے, وہ بھی اس کو سجدہ کر رہے ہیں. تو نجم کے ایک معنی یہاں کیا بیان کیے گئے لغت کے اندر؟ جس کی اصل نہ ہو. اور نبی کے لیے بھی یہ لفظ آ رہا ہے کہ ون نجم اذا ہوا, قسم اس محمد, اس نجم کی قسم, اس نجم کی قسم جو آسمان سے اترا. اب یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نجم اس لیے ہے کہ نبی سے پہلے کسی کی ابتدا نہیں ہے, ساری کائنات کی اصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے.